سر بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ صحافی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو آل مائی کولیگ. تقریباً موجودہ حکومت کو حلف اٹھائے ہوئے 31 ماہ گزر چکے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان، اور اس ڈیجیٹل پاکستان کی جو پہلے پلر ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. اور اسی طریقے سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے جو منسٹر آف آئی ٹی کی بھی ہے اور جو مجھے ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد نبوی صدیقی صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ ان انٹرپٹیڈ کنیکٹیوٹی یعنی بلا تعطل نیٹ ورک کی فراہمی. ہم اسی اصول کو مد نظر رکھ کر اپنی منسٹری آف آئی ٹی کو چلا رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں کی گئی ہیں جسے کہتے ہیں کہ انقلابی اصلاحات، قواعد کی تیاری اور کئی سنگیں میل عبور کرنے کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کے عزم کے ساتھ عوام کے سامنے فخر سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان میں کیا چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیزیں بتاؤں گا اس سے ہزاروں کے تعداد میں نوکریاں بھی نکالی گئی ہیں، تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو طول و عرض میں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا حیدرآباد ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، پنجاب ہو، ان تمام جگہوں پہ نوکریاں بھی ہزاروں کی تعداد میں فراہم کی جائیں گی. آج اس پریس کانفرنس کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں منسٹری آف آئی ٹی کی سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ ٹیکس ریڈکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے منسٹری آف آئی ٹی نے آج سے 8 ماہ پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹیکس ریڈکشن کے حوالے سے ایف بی آر کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ دینا. الحمدللہ پرائم منسٹر نے منسٹر آف آئی ٹی سے ملاقات کی، 1 گھنٹے بعد ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے مختلف میٹنگیں پچھلے کئی مہینوں سے جاری و ساری رہی، اور ان میٹنگوں کو جاری ساری رہنے کے بعد جو چند فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس انکم ٹیکس کے حوالے سے. ایڈوانس انکم ٹیکس موبائل فون صارفین پر عائد جو کہ 12.5% تھا پچھلے کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے، اس کو 12.5% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے، اور اگلے مالی سال میں وہ 10% سے بھی کم کر کے 8% کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے پورے ملک کے عوام کے لیے بھی. اسی طریقے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ لگ بھگ 17% تھا. منسٹری آف آئی ٹی نے ایف بی آر کو کنونس کیا، منسٹری آف فائنانس کو کنونس کیا، اور وہ 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کر کے 16% کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی اور پاکستان کے تمام لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور اب جب موبائل فون استعمال کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے خریداری کے لیے جاتے ہیں، سم کارڈ پہ 250 روپے آپ سے ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے. منسٹری آف آئی ٹی مسلسل 1 سال سے بلکہ 2 سال سے گورنمنٹ کو کنونس کر رہی تھی کہ یہ 250 روپے ٹیکس آپ سم کارڈ پہ کیوں لیتے ہیں. الحمدللہ فائنلی دا ایف بی آر، دا فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک اس بات سے ایگری کر گئی ہے کہ وہ سم کارڈ پہ وہ 250 روپے وصول نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ڈائریکٹلی فائدہ کس کو؟ عام عوام کو فائدہ ہے، عام پبلک کو فائدہ ہے، اور بالخصوص جو لوور مڈل کلاس ہے، جو لوور طبقہ ہے، ان کو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوگی کہ ہر سم کارڈ پہ اب ان کے 250 روپے کی بچت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا، کابینہ نے وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن کی ریکویسٹ پر ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے مد میں پی ٹی اے لائسنس کے حامل تمام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں پر 8% سے ٹیکس کم کر کے 3% تک لانے کا فیصلہ کیا ہے. اگین اٹس اے گڈ بریک تھرو. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو اب انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. یہ کون سا ٹیکس آپ نے بتایا؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹیلی کمیونیکیشن سروس، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا، میں آپ کو جو کیبنٹ نے اپروو کیا اس کی ایک لائن پڑھ کے بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس سے کتنا بینیفٹ ہے. ٹیلی کام سیکٹر انکلوڈنگ سیلولر آپریشن ویئر کلاسیفائڈ ایز انڈسٹری، یعنی اب ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے.
اس سے یقیناً جسے کہتے ہیں کہ جو بینیفٹ دوسری انڈسٹری کو تھا، جو آسانیاں جو ٹیکسز میں چھوٹ تھی، وہ اب ٹیلی کام سیکٹر کے بھی انڈسٹری کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ میرا خیال ہے یہ اس سیکٹر کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کچھ اور اچیومنٹ بھی ہے جو منسٹری آف آئی ٹی نے مختلف ادوار میں پچھلے 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے میں کیے، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو پچھلے میرا خیال سنس مڈ 90s سے ایک رائٹ آف وے، ایک ایسا ایشو تھا جس کو میں ڈارک ہارس کے نام سے یاد کرتا ہوں کہ کسی بھی حکومت جو ماضی میں جو بھی حکومتیں آتی رہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں یا کوئی پالیسی بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ ریزن یہ تھا کہ تقریباً 28 ایجنسیاں اس میں ملوث ہوتی تھیں۔ کون کون؟ منسٹری آف کمیونیکیشن، منسٹری آف ریلوے، منسٹری آف ڈیفنس، اسی طریقے سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کینٹونمنٹ بورڈ، میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، یو سی کونسل۔ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریٹ ان اسلام آباد، ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہم نے اسٹریم لائن کیا اور رائٹ آف وے پالیسی کو ان تمام لوگوں سے منظور کرا کر کیبنٹ سے اپروو کرا دیا۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا کہ تمام مسائل اب ون ونڈو آپریشن ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس مسائل کو حل کیا جائے گا، تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ اسی طریقے سے اس میں رائٹ آف وے میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہم نے 2-3 چیز اس میں کی کہ یہ تمام انفراسٹرکچر کو کرٹیکل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کسی ٹاور کے ساتھ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کے دفعات لگائے جائیں گے۔ تو اب پورے پاکستان میں ٹاورز کے نقصان پہنچانے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس کے ساتھ اگین میں سمجھتا ہوں کہ کامن سروس کوریڈور ہو جائے گا، ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی سیکورٹی ہو جائے گی، اور صحت کے حصول پر سیفٹی کے اقدامات، یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف لے کی جائیں گی۔ اب میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پرائم منسٹر کا ویژن، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کنیکٹیوٹی، اور کنیکٹیوٹی میں کیا تھا ہمارے لیے؟ کیا تھا کہ جب ہم کراچی دیکھتا ہوں، لاہور دیکھتا ہوں، پشاور دیکھتا ہوں، کوئٹہ دیکھتا ہوں، ملتان دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی کوئی پرابلم نہیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب میں دیہی علاقوں کو دیکھتا ہوں، انڈر سرو ایریا کو دیکھتا ہوں، ان سرو ایریا کو دیکھتا ہوں، تو یہاں پر کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے۔ جسٹ ایک دی ایگزامپل ہے پنجاب، راجن پور، مظفر گڑھ، باول نگر، رحیم یار خان، سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تھر پارکر نظر آتا ہے، اگر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو تمام فاٹے ایریاز نظر آتا ہے، اگر ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی، جل مکسی، نصیر آباد، ان تمام جگہوں پہ پرابلم ہے۔ منسٹری آف آئی ٹی نے بالکل یہ فیصلہ کیا انقلابی کہ ہر صورت پہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے گا اور کنیکٹیوٹی کو دیہی علاقوں میں ان سویرے میں پہنچایا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے؟ میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہ پچھلے موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے ان ان سرو انڈر سرو ایریا پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس سے لگ بھگ 32 مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ آئی ریپیٹ کہ موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے 32 مختلف منصوبوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا بلکہ 2018 19 20 کی 2-2.5 سال کی فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ یو ایس ایف کے ذریعے جو منصوبے مکمل ہو رہے تھے وہ ہر 2 ماہ کے اوپر ایک منصوبہ دیا جا رہا تھا، لیکن منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بیٹھی کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا اور اس کو تیز کیا جائے۔ 2017-18 میں میں سمجھتا ہوں یو ایس ایف کی طرف سے صرف اور صرف 6 پروجیکٹ کرائے گئے۔ 2019-20 میں اس کو ڈبل کر کے 11 منصوبے شروع کیے گئے، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 6 ماہ میں صرف یعنی فرام 1 جولائی ٹل 31 دسمبر یو ایس ایف کی طرف سے 15 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، یعنی ہر 15 دن کے بعد ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، کہاں کن علاقوں کے لیے؟ ان سرو انڈر سرو ایریاز کے لیے، تاکہ دیہی علاقے کے عوام بھی شہری علاقے کے برابری حاصل کر سکے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہے کہ
ہائی وے از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. میرے تمام جو لوگ انٹر پروونشل سفر کرتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ پہ سفر کرتے ہیں، دے آر آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے چند علاقوں کو لیے جس میں N10 ہے، N25 ہے، N50 ہے، N65 ہے، N70 ہے، M3 سے لے کر M5 تک بھی، جس میں لگ بھگ 1300 کلومیٹر کے شاہراہوں کے لیے مختلف پروجیکٹ پر دستخط ہو چکے ہیں، تاکہ ان شاہراہوں پہ چلنے والے لوگوں کی کنیکٹیوٹی متاثر نہ ہو، ان کی سیفٹی سیکیورٹی بھی آپس میں مستحکم رہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ رابطے میں رہ سکے. تھوڑی سی میں آپ کو اسی طرح بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے لگ بھگ 17.5 کروڑ عوام کے پاس موبائل فون موجود ہے، جو کہ لگ بھگ آبادی کو 84% 83.5% بنتا ہے. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی، آؤٹ آف 22 کروڑ تقریباً 9 کروڑ عوام کے پاس براڈ بینڈ کی سہولت موجود ہے، جو کہ لگ بھگ 44% بنتا ہے. لیکن منسٹری آف آئی ٹی کی کیا خواہش ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کی خواہش ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں، لیکن میں حتمی ٹائم نہیں دے رہا. لیکن اس کے اوپر ہمارا ویژن ہی ہے، اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا، اور ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ جب ملک میں سیاحت کو بڑھانے کے لیے، بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے زرد مبادلہ کمانے کے لیے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا کو ٹارگیٹ نہیں کیا. ہم نے کاغان ہے، ناران ہے، سوات ہے، چترال ہے، یہاں پہ ہماری خواہش ہے کہ تمام جو آنے والے لوگ ہوں ہر صورت میں کنیکٹڈ رہے، موبائل فون کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کے ساتھ بھی. تو ان تمام جگہوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس سال میک شیور کر رہے ہیں کہ جون تک یہ تمام پروجیکٹ مکمل ہو جائیں. اب تھوڑی سی بات پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے بھی حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 غالباً پچھلے سال مارچ کا مہینہ تھا جب پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونا شروع ہوا. اف آئی ایم ناٹ رانگ 22 مارچ یا 23 مارچ کا دن تھا جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن. کمپلیٹ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بڑا زور شرابہ چلتا رہا. ہم ان لوگوں میں سے تھے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے، اور ہم نے اس کو میک شیور بھی کیا کہ سندھ میں یہی نافذ عمل کیا بھی جا سکے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کرائسس آیا تو منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا، اس کرائسس کو کرائسس کے طور پہ نہیں بلکہ اپرچونٹی کے طور پہ لیا. کیسے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اور میں آپ کے سامنے 2 فگر رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا. 2018-19 کا میں فگر پہلے کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو $995 ملین تھا، لیکن جب ہم نے 2020 میں کلوزنگ کی، پچھلے سال 20 میں 30 جون کو کلوزنگ کی، تو $995 ملین سے بڑھ کر یہ 1.23 بلین، یعنی کہ 24% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ گیا. اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری کہ پچھلے 6 مہینہ یعنی کہ فرام 1 جولائی ٹو 31 دسمبر منسٹری آف آئی ٹی کی کوششوں، کاوشوں، پوری ٹیم کی محنت کے بنا پر 40% ایکسپورٹ بڑھ چکا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں فگر بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ 2019-20 کا جو پہلا 6 مہینہ تھا اس کے اندر $684 ملین تھا، اور جب ہم نے 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر کو کلوز کیا تو وہ $684 ملین سے بڑھ کر $958 ملین ہو گیا، جو کہ 40% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ سم تھنگ کہ آپ تمام لوگ مختلف منسٹری کو کور کرتے ہیں. سیمنٹ کی گروتھ دیکھیں گے تو کہیں پہ 8% ہوئی ہے، ٹیکسٹائل کی دیکھیں گے تو 12% ہوئی ہے. لیکن دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان دیٹ از دا منسٹری آف آئی ٹی، جس نے آئی ٹی ایکسپورٹ میں 40% کا اضافہ کیا ہے. تو اٹس اے گریٹ ریمارکیبل. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثالی ترقی ہے منسٹری آف آئی ٹی کو، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو ہم پہ اعتماد، ہم اس اعتماد پہ پورے اترے. اور آج یہ میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کے ٹارگیٹ کیا ہے. 2023 جون انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری آف آئی ٹی کی ٹارگیٹ ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ $5 بلین تک لے کے جایا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کور کریں گے اور اس کو حاصل بھی کریں گے.
اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مختلف علاقوں میں آئی ٹی پارک بھی بنائے جا رہے ہیں، آئی ٹی پارک ہو یا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہو۔ الحمدللہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو چک شہزاد اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، میں تھوڑی سی فگر بتا دوں کہ 15 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، جو کہ 12 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کی 2 منزلیں زیر زمین ہوں گی، اور اس کے لیے ہم نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ انتہائی آسان یعنی 0.1% پہ انٹرسٹ پہ ہم نے لون حاصل کیا ہے۔ اس کی لاگت کیا ہے، $88 ملین، اور ہم نے ٹارگیٹ کیا رکھا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فردر کراچی میں بھی آئی ٹی پارک کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے۔ اس کا پی سی 1 تقریباً تکمیل کے آخری مراحل پر ہے، اور یہ لگ بھگ کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ساتھ اس کی زمین حاصل کی گئی ہے، 7 ایکڑ پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس کا پی سی 1 مکمل ہوگا تو اس کی بھی ٹائم فریم میں آپ کو دے دوں گا۔ لاہور میں آلریڈی آئی ٹی پارک کام کر رہا ہے، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی تیزی کے ساتھ کام کو آگے کی طرف پہنچا رہی ہے۔ اسی طریقے سے NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کرائسس میں جو NCOC کی جو آپ کو کامیابی نظر آتی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو منسٹری آف آئی ٹی موجود تھی تمام ویب سائٹ بنانے میں، تمام پورٹل بنانے میں، اور تمام جو جسے کہتے ہیں کہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہو رہا تھا مختلف صوبوں کے ساتھ، مختلف چیف سیکریٹری کے ساتھ، اس کے پیچھے کون تھی؟ منسٹری آف آئی ٹی تھی۔ وہ تمام چیزیں منظم کر رہی تھی، بیک اپ سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مختلف ایپس بنائے گئے ہیں، پاک نگہبان ایپس ہے، بیٹی ایپس ہے، ای تعلیم ایپس ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر یہ آلریڈی پاکستان میں میرا خیال ہے 5 مختلف شہروں پہ موجود ہے، کراچی ہے، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں، اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ اس میں کیا طریقے کیا کہ اگنائٹ 5 شہروں میں لگ بھگ 691 اسٹارٹ اپ آلریڈی رجسٹر کروا چکے ہیں، مختلف اسٹارٹ اپ ہیں، اور ان اسٹیشن سے 272 اسٹارٹ اپ اب تک 3 ارب روپے کے ریونیو بھی حاصل کر چکے ہیں، یعنی کما چکے ہیں وہ لوگ۔ اب ہماری کیا خواہش ہے کہ ہم اسے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی لے کر جائیں۔ مثلا ہماری خواہش ہے کہ اس کو فیصل آباد، حیدرآباد، کامران، مردان، اس پہ بھی میرا خیال ہے کام کرنے کے منصوبے تقریباً یہ آخری مراحل میں۔ اب دیکھیں گے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی NIC یعنی کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو اس کی اوپننگ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو خبریں ملتی چلی جائیں گی، تو ہم اس کو چھوٹے شہروں میں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ جب ہم کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان اس کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہاں پر کنیکٹیویٹی کی پرابلم ہے۔ ہم نے کیا کوشش کی کہ سب سے پہلے اگر آپ منسٹری آف آئی ٹی کے بجٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پیسے کس کے لیے مختص کیے گئے؟ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے لیے، SCO کے لیے۔ SCO کیا کرتی ہے؟ SCO گلگت بلتستان میں کام کرتی ہے اور آزاد کشمیر میں کام کرتی ہے۔ ہماری کیا خواہش تھی کہ ہم ہر صورت میں وہاں کے عوام کو کنیکٹیویٹی کو بہتر کریں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں GSM نیٹ ورک کو اپ گریڈ کیا گیا، 75% تک اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر 2G کے ٹاور ہوتے تھے، وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم اسے اپ گریڈ کریں 3G اور 4G میں۔ لگ بھگ 350 ٹاور کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے گلگت بلتستان میں 2G سے 4G پر۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال یعنی 30 جون تک مزید 200 ٹاور 4G کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ کنیکٹیویٹی گلگت بلتستان میں آسانی پیدا ہو۔ اسی طریقے سے جب میں نے بات کی تھی ٹورسٹ کی تو میرا خیال ہے گلگت بلتستان میں ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ہائی وے نون ایز شاہراہ کاراکرم، ہم نے اس پہ بھی نظر رکھی۔ وہاں پر 92 ٹاور لگائے جا رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو اور ساتھ ساتھ اس کے گرد و پیش میں رہنے والے دیہات بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ تو یس، ہم پوری کوشش ہے
کہ گلگت بلتستان میں معاملات کو بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کاراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی، ون آف دی موسٹ پاپولر یونیورسٹی ان گلگت بلتستان، ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے ہماری 34 ملین پاکستانی روپیز کے حوالے سے ایک NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر اس یونیورسٹی میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اوپننگ بھی آپ کو بہت جلد اس کی بھی خوشخبری ملے گی۔ میں عام طور پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے، تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں مختلف ٹیلکوز کمپنی کو کام کرنے پہ پابندی ہے۔ اب مختلف اگر ہم میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے میں سب نوجوان ہیں اور سبھی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ موجود ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا، اسے ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کہ گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں کسی بھی ٹیلکوز کمپنی کے کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اینی کمپنی either it's wrong, either it's Telenor or Jazz, they have a right to go and work there۔ ہوتا کیا ہے میرا خیال آپ سب سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ کمرشلی وائبل نہیں ہوتا، کیونکہ میدان وہ کیا ہے ماؤنٹینس ایریا ہے، پہاڑی علاقے ہیں، ایک دیہات دوسرے دیہات سے 3 کلومیٹر دور ہے، 100 کی آبادی ہے۔ جب انہیں بینیفٹ نہیں نظر آتا تو کیا تاثر دیتے ہیں کہ کام کرنے پہ۔ تو منسٹری آف IT واضح اعلان کرتی ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر پہ کسی بھی ٹیلکوز کمپنی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں اپنا کام کرے۔ میرا خیال اسی طریقے سے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کے اوپر بھی کام جاری و ساری ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے 5 تاریخ کو اس کی کنوکیشن میں بھی شرکت کرنے دی، لیکن جسٹ بیکاز آف دس پولیٹیکل ریزن آئی کوڈ ناٹ میک اٹ، اور پھر ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پینڈیمک والا معاملہ ہو گیا، نہیں جا سکے۔ NTC نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، جتنے بھی ویڈیو لنکس ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر، یہ سب یہ مینیج کرتی ہے، اور الحمدللہ کوئی اس کی شکایت نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک فگر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے سال اس کی جو نیٹ آمدنی تھی وہ 52 ملین تھی پاکستانی روپیز پہ۔ الحمدللہ جب ہم نے اس سال 30 جون کو کلوز کیا تو یہ ول بی شاک ٹو ہیئر کہ وہ پیسے بڑھ کے 598 ملین بن گئے، یعنی کہاں 52 اور کہاں 598 نہیں پاکستانی روپیز میں۔ تو یہ ایک آپ کو گروتھ نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کو بڑھتی ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کیا خواہش ہوگی، ہم نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اپنے منسٹری میں کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ نمبر 1، تمام فیصلے میرٹ پہ کیے جا رہے ہیں۔ آئی ریپیٹ، آل ڈیسیشن وی آر ٹیکنگ پیورلی آن میرٹ۔ نمبر 2، ٹرانسپیرنسی۔ میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کو جو انویسٹیگیٹو نیوز کرتے ہیں انہیں ویلکم کروں گا اپنے منسٹری میں، دے کین کم اینڈ آسک فار اینی فائل، وہ دیکھیں اسے۔ تو ٹرانسپیرنسی رکھی جا رہی ہے۔ اور نمبر 3، زیرو ٹالرنس فار کرپشن۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مثال بنائیں اپنی منسٹری کو پاکستان کی دوسری منسٹری کے لیے۔ تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر منسٹری آف IT میں کام ہو رہا ہے۔ میری تمام ٹیم کو زبردست خراج تحسین، ممبر ٹیلی کام، ممبر IT، سیکریٹری صاحب، ایڈیشنل سیکریٹری، تمام لوگوں کو، دی آل آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئی ہوپ کہ اگر آپ میں سے کوئی سوال ہے تو بالکل میں حاضر ہوں۔ امن سیال صاحب آپ تک بھی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی اس کے بنیادی چیز جو آپ کو چاہیے مینوفیکچرنگ چاہیے کمپیوٹرس کی یہاں پہ اور ساری اکوپمنٹ کی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے۔ جب یہاں پہ آپ کے آواز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی پوری طرح سے، جب یہاں پہ کسٹم ٹیرف میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹیکسز میں تبدیلیاں آئے روز ہوتی ہیں، اس سارے کا حال ایک WTO نے دیا ہوا ان کا ایک معاہدہ ITA ایگریمنٹ۔ یہ 1998 میں انڈیا نے سائن کیا تھا اور ان کی $1 بلین کی ایکسپورٹس تھی جو بڑھ کے اب $100 ارب سے پاکستان نے 98 سے یہ معاہدے کو سائن نہیں کیا، ہماری IT ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی۔ یہ ویتنام نے سائن کیا ہے، ویتنام کی بھی $45 بلین پہ ایکسپورٹس چلی گئی ہیں، فلپائن کی بہت زیادہ ایکسپورٹس بڑھ گئی، ہماری ابھی تک $1 بلین پہ آئی ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ITA ایگریمنٹ جو ہے اس پہ پاکستان نہیں جا رہا؟ یہ آپ کی ساری ای کامرس چلائے گا، یہ ساری آپ کے ملک میں جو ہے ٹیکنالوجی لے کے آئے گا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لے کے آئے گا۔ اس معاہدے میں آپ کی وزارت کی مین ڈیوٹی ہے، لیکن جو مختلف دیگر وزارتیں ہیں خاص طور پہ FBR، منسٹری آف کامرس، وہ اس معاہدے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی۔
اس لیے بتائیں یہ آپ کریں گے سارے مسائل کا حل اس معاہدے میں؟ بالکل، آپ نے میرا خیال اپنے سوال کا جواب آخری لفظوں میں دیا بھی ہے. یس وی آر فائٹنگ آن دیٹ. ہم منسٹری آف کامرس کے ساتھ FBR کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مسلسل لڑائی لڑ رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلیں. جسٹ ایک دے ایگزامپل میں نے 2-3 بتائی. رائٹ آف وے 1996 کے بعد 2021 میں اپروو ہوا. ٹیکس ریڈکشن آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. جب ہم نے باتیں شروع کی ہم نے لوگوں کو کنونس کیا، بتایا، ECC میں اپروو کی. ACC میں ٹیکنیکلی طور پہ آپ کے علم میں جو فالو کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ریڈکشن کا تھا کیا معاملہ تھا کہ شروع میں انہوں نے ان پرنسپل ایگری کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی بنا دی ڈاکٹر ارشد حسن صاحب کے سربراہی میں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس کو پرسیو کیا اور اس کے بعد یہ چیز ECC سے اپروو ہونے کے بعد کیبنٹ سے بھی اپروو ہوئی. تو ہمارے ذہن میں بالکل یہ بات موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور اب بہت جلد اس کے اوپر بھی ہم آپ کو گڈ نیوز سنائیں گے. رشید ملک صاحب APP سے. جی منسٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جب سے 4 سنبھالا IT ٹیلی کام میں بڑی پروگریس ہو رہی ہے. لیکن سر میں آپ کی توجہ 2 مختلف چیزوں کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں. ایک تو سر یہ یہاں سے اگر آپ سفر کا آغاز کریں، ہمارا بہت قریبی جو سیاحتی مقام ہے وہ ہے مری اور گلیات شروع ہوتی ہیں آگے. سر یہ آدھے گھنٹے کا جو سفر ہے یہاں 40 مرتبہ انٹرنیٹ اور فون کی ڈسکنیکٹیوٹی ہوتی ہے. یہ بالکل جہاں پورے پاکستان سے سیاح آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں. نمبر 1 سر. نمبر 2 آپ نے شفافیت کی جو بات کی ہے سر، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن سر یہ موبی لنک جو ہے یہ ڈیفالٹر ہے FBR کا. ابھی آپ نے مختلف شہروں میں اسی کو جو ہے وہ جو ہے کچھ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو فنڈز جاری کیے ہیں، اس سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے بہت اچھی بات کی آپ نے، یہاں سے مری تک کی بات کی. اسی طریقے سے میں اکثر کراچی سے حیدرآباد بھی سفر کرتا ہوں M9 کے اوپر بھی، تو کہیں نہ کہیں پہ مسائل جنم لیتے ہیں. کنیکٹیوٹی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، پھر میرا خیال ہے آدھا کلومیٹر کے بعد شروع ہو جاتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ان تمام جگہوں پر کون سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں؟ پرائیویٹ کمپنی کام کرتی ہیں. پرائیویٹ کمپنی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو پتہ ہے پیسہ بنانا. جہاں پر انہیں پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں. لیکن منسٹری آف IT PT کے ذریعے ان کے کان پکڑتی رہتی ہے. اور ہم نے اس پہ کیا رکھا ہوا؟ QAS یعنی کوالٹی آف سروس. جہاں پہ ہمیں موقع، جہاں ہمیں شکایت آتی رہتی ہے، ہم انہیں ریمائنڈر بھیجتے ہیں، شوکاس نوٹس بھیجتے ہیں، اور جب موقع لگتا ہے ان کو جرمانہ بھی کرتے ہیں. تو یس ہم کوالٹی آف سروس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم جہاں پہ شکایت آتی رہے گی اس کی بہتری کرتے رہیں گے. آپ نے دوسری بات کی موبل لنک کے حوالے سے. ہاں دیکھیں انفارچونیٹلی جو رولز اپن پروسیجر بنا ہوا ہے، آپ کو سب چونکہ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہیں، آپ سبوں کو پتہ ہے کہ USF میں جو کلیکشن ہوتا ہے یہ ان 4 کمپنیاں کرتی ہیں، یو فون، جیز اور موبل لنک اور ٹیلی نار. اب اور جب یہ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو یہ تمام لوگ ہی جاتے ہیں. اس کے علاوہ باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیسے بھی 1.5% ڈیولپمنٹ کے لیے اور 0.5% جو R&W کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کیا کیا جاتا ہے کہ بالکل پیورلی میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. جو سب سے لویسٹ بڈ ہوتی ہے اسی کو دیا جاتا ہے. اگر موبل لنک کے حوالے سے کوئی شکایت ہے آپ مجھ سے شیئر کریں، ہم بالکل اس کے اوپر ایکشن لیں گے. جی سر 2 سوال ہیں. ایک تو جو آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی اس میں کیٹیگری بتا دیں، اس میں سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ کتنی ہے اور سروسز کتنی ہے، باقی کتنی کیٹیگری بتا دیں، کتنی آپ کی انکریز کس میں آئی ہے. دوسرا آپ نے میرٹ کی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی. SECP کا جو ایکٹ ہے کمپنیز ایکٹ وہ بڑا کلیئر ہے، سیکٹری صاحب کو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پبلک سیکٹر کمپنی ہے اس کا جو چیف ایگزیکٹو یا ہیڈ ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا. 3 سال میں جب اس کی مدت ختم ہوگی اس سے 3 مہینے پہلے ایڈورٹائز کرنی ہوگی. آپ نے کمپنی کا ذکر کیا NDC کا، میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر وقار صاحب 10 سال کارپوریشن ہے کمپنی. آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں کہہ چکی ہیں جس کو الاٹمنٹ کر دیں گے. ابھی 30 اپریل کو اس کی پھر مدت ختم ہو گئی. 3 مہینے ابھی 1.5 مہینہ رہ گیا. آپ نے اب تک ایڈورٹائز کی کیونکہ ایکسٹینشن کا پبلک سیکٹر کمپنی لا میں کوئی ذکر نہیں ہے. ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے، وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے لیکن ایڈورٹائزمنٹ ضروری ہے. آپ ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں 11ویں سال میں. اچھا پہلی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے میں بالکل آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. میں سیاسی ورکر ہوں، خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ہر سوال کا جواب دوں گا.
کال سینٹر میں آئی ٹی انیبل سروسز ہے اور کال سینٹر ہے، اس سے پیسے مطلب آئی ٹی ایکسپورٹر ہے. میرے پاس دونوں کا ڈفرینسز ابھی موجود نہیں ہے، آپ کو میں ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کر سب میں انکریز ہے. ہاں، اور سب میں انکریز ہے. دوسری چیز آپ نے بات کی این ٹی سی کے حوالے سے، وہ ایک کارپوریشن ادارہ ہے اور آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے آنے سے پہلے کئی ایکسٹینشن ان کی ہو چکی ہے اور ایم پی پالیسی کے تحت ہوئی ہے. اور آپ ٹرسٹ می، میرا خیال ہے کوئی چیز ابھی اوپن کرنا مناسب نہیں رہتا. آپ 2 مہینے بعد ملاقات ہوگی تو آپ اطمینان کا اظہار کریں گے. شعیب نظامی صاحب دنیا سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے حکومت میں مقامی طور پر کتنے موبائل تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو شکایت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو موبائل کی بیٹری ہوتی ہے وہ بلاف کر جاتی ہے، صرف پاکستانی صارفین پاکستانی موبائل پر اتنا اعتماد نہیں کر رہے، تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے سیفٹی میجرز کے لیے آپ نے کس طرح سے انشور کیا؟ اچھا دیکھو، میں تھوڑا سا شیئر کر لوں آپ کی بات کہ آپ کے علم میں ہوگا. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتا ہوں کہ 60 کی دہائی دیکھتا ہوں، 70 کی دہائی دیکھتا ہوں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت گاڑیاں مینوفیکچر نہیں کی گئی، ہم باہر سے گاڑی منگاتے رہے. اور اگر آج ہم اس وقت 60 اور 70 کی دہائی میں گاڑی مینوفیکچر کر رہے ہوتے تو آج آڈی اور BMW پاکستان میں بن رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ابھی صرف میران بنتی ہے یا الٹو بنتی ہے. تو ہم نے اسی کوتاہیوں سے سبق سیکھا اور میں نے وزارت سنبھالی اور اس کے فوری بعد وی سیٹ ود آل آف آور کولنگ، اور ہم نے کیا کہا کہ موبائل فون پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. ان دا منتھ آف مے ہم نے پالیسی بنائی، پالیسی PCC سے اپروو کرائی، کیبنٹ سے اپروو کرائی کہ پاکستان میں مقامی طور پہ موبائل فون مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ موبائل فون میرا خیال اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں نے سب سے پہلے موبائل فون 1989 میں دیکھا، پہلا موبائل فون. وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میں نے برہم آوری کے ہاتھ میں دیکھا تھا جب میں ممبر نیشنل اسمبلی تھا، وہ قومی اسمبلی میں کندھے پہ لٹکا کے لے کر آیا تھا. تو ہم نے وہ کوتاہیاں پچھلے 40 سال سے نہیں کی. اب جا کے 2021 میں مینوفیکچرنگ پالیسی شروع ہوئی ہے اور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اب اس دوسرا پارٹ جو آپ نے کہا نا بیٹری کے حوالے سے، یہ اب منسٹری آف IT کے ہاتھ سے نکل چکا، اب یہ منسٹری آف انڈسٹری میں چلا گیا ہے کیونکہ پروڈکشن شروع ہو چکی ہے. تو یہ میرا خیال ہے آپ کی اس پوائنٹ کو یقیناً میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے. جوید حسین ڈان نیوز سے. جو IT انڈسٹری ہے اس کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو FIA مختلف کمپنیز کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ریڈ کیے جاتے ہیں. دوسری جانب FBR کی جانب سے اب خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جو فری لانسرس ہیں ان کے اوپر وہ کریک ڈاؤن شروع کرنے جا رہے ہیں. اس قسم کے جو ایشوز ہیں جو انٹرپرینیورز یا جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے ساتھ جو درپیش ہیں. دوسری جانب انڈسٹری یہ آفر کر رہی ہے آپ کو کہ جو IT پارک آپ بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستانی انڈسٹری آپ کو بنا کے دے سکتی ہے، تو پھر آپ باہر سے لون کیوں لے رہے ہیں؟ دونوں چیزیں دیکھیے، میرا خیال ہے کل پرسوں 2-3 دن سے بڑے اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ FBR یہ وہ کوئی چھاپے مارنے کی تیاری کر رہی ہے، لوگوں FBR کے حوالے سے نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں فری لانسر کے حوالے سے. منسٹری آف IT نے ہمیشہ فری لانسر کو سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور آج بھی میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر منسٹری آف IT باقاعدہ طور پہ آفیشیل لیٹر لکھے گی FBR کو بھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی، کہ فری لانسر کے تحفظ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، اسی نہ صرف FIA کو بھی بلکہ FBR کو بھی. اسی طریقے سے آپ نے دوسری بات کیا پوچھی جاوید؟ انڈسٹری نے آفر کی ہے کہ آپ IT پارک کو لا کر دیتے ہیں پاکستان میں، وہ انڈسٹری بنا کر دے گی، باہر سے کیوں قرضے لے رہے ہیں؟ بالکل جی، ہم نے چونکہ یہ والا معاملہ جو چک شہزاد اسلام آباد کا ہے، یہ تقریباً 2017 سے یہ پروسیس میں تھا معاملہ، اور پھر ہمیں اس وقت کوئی آفر بھی نہیں تھی، اس لیے ہم نے وہ چیز کی ہے. ریگارڈنگ ود دی IT پارک ان کراچی، ہم دونوں موڈ پہ کام کر رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یو آر رائٹ کہ میرے پاس کیا نام ہے پاشا کے چیئرمین صاحب کا خط آیا، آصف پیر صاحب جن کا 1.9 بلین کا بزنس انہوں نے کر کے دیا ہے، انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ بالکل ہم کراچی میں بنانے کے لیے تیار ہیں. تو ہم دونوں پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بھی ہو اور ساتھ ساتھ کورین والوں سے بھی بات چیت جاری ہے. میری پرائرٹی کیا ہوگی؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ سکے. تو ہم جو چیز پہلے ہوگی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کاشف حبیب صاحب نیوز 1 سے. یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے تحفظات تھے، اس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کانفرنس کا ووٹ دیا، ابھی آپ سینٹ میں بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں،
آپ کے تحفظات کو کس حد تک ایڈریس کیا گیا، اور دوسرا ایسی کیا عمل مانے ہیں کہ ایم کیو ایم تحفظات بھی رکھتی ہے، سپورٹ بھی رکھتی ہے، کوئی اندر کی بات بتا دے، اور سینٹ کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین شپ آپ کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے، یا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آپ کے تعدیوں کا حکومت کا بنے گا کہ نہیں؟ تھینک یو. ایک سوال میں کئی سوال، میں آپ کو ترتیب پر جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایم کیو ایم کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے. ایک عام سا کامن پرسیپشن اسپیشلی ان پنجاب بہت زیادہ تھا. ہم نے کیا کیا، جب الیکشن کی بات آئی سینیٹر کے حوالے سے تو سندھ میں ہم نے جی ڈی اے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الائنس کیا. اب پورے پاکستان نے دیکھا کہ ایم کیو ایم واز دا ون اینڈ اونلی پولیٹیکل پارٹی، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ون اینڈ اونلی پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک بھی ایم پی اے نہیں بکا. فیصل سبزواری کو 21 ووٹ تھے، پورے کے پورے 21 ووٹ پڑے، اور ہم نے بدلے میں خواتین کی سیٹ ہمارے پاس آئی تو ٹیکنوکریٹس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. 57 خواتین کے بھی پڑے، 57 ٹیکنوکریٹس کے بھی پڑے. تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا، نمبر 1. دوسری چیز، میں سوال کے آپ کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچھی سی کامن سی بات کروں گا. اگر آپ پورے پاکستان کے سینٹر کو دیکھتے ہیں، پورے کے پورے جو ابھی منتخب ہوئے جن کی نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، تو یہ تمام کے تمام لوگ ارب پتی ہیں، ماں سوائے 2 سینیٹر کے. ایک ہمارے ایم کیو ایم کی خاتون سینیٹر، اس نے تو درخواست تک نہیں دی تھی ایم کیو ایم کو. کیا ہے وہ؟ ریٹائر اسکول ٹیچر، ماسٹر کی ڈگری، چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، ایم کیو ایم نے اس کو ٹکٹ دیا. دوسرا فیصل سبزواری، ماسٹر ڈگری ہولڈر، آئی سی اے میں کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ڈفرینس تھی ایم کیو ایم ورسز ادر پولیٹیکل پارٹی. یہ جو ہمارا کلیم ہوتا تھا کہ لوور مڈل کلاس، یس ہم نے اس پہ عمل کیا. ہمارا کلیم ہوتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہم نے اس پہ عمل کیا. ہم نے تیسری بات کہتے تھے نہ بکنے والا، وہ بھی ہم نے عمل کر کے عملاً دکھایا. اب کہ پرائم منسٹر کے ساتھ دیکھیے، میں نے کہا کہ بلیک میلنگ کے اس کنسیپٹ کو ختم کرنا تھا. ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے کہا ہم آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی کی جو قومی اسمبلی کی تقریر ہے اس کے میں ایک الفاظ یاد دلا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم لینے والا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ایم کیو ایم اب دینے والا بھی ہاتھ ہے. جب ہم نے دیا ووٹ آف کانفیڈنس تو اس سے پہلے ہم نے وہ تمام چیزیں جو کراچی کے عوام کو، اربن سندھ کے عوام کو پرابلم فیس ہو رہا تھا. کیا پرابلم فیس ہو رہا تھا؟ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی تھی، ہم نے حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی تھی، ہم نے سینسس کے حوالے سے گفتگو کی تھی. میرا خیال ہے کہ اب یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب ایم کیو ایم نے دینے والے ہاتھ سے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا، تو اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اربن سندھ کے اوپر بھی نظر کرم کرے اور وہ تمام ڈیولپمنٹ پیکیج کو تیزی سے برفتاری کے ساتھ مکمل کیا جا سکے. ڈپٹی چیئرمین، ہاں ڈپٹی چیئرمین، دیکھیں ڈپٹی چیئرمین سے کل خالد مقبول، وزیر اعظم صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مشاورت کے لیے تمام سیاسی پارٹی کے ہیڈس کو بلایا. خالد مقبول صدیقی کل اس میٹنگ میں شریک ہوئے. انہوں نے تمام اختیار وزیر اعظم کو سپرد کیے کہ آپ فیصلہ کریں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پہ پابندی کا حکم دیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کورٹ کو نہیں راضی کر پا رہی، یا پھر جو ٹک ٹاک ہے ایسی اپلیکیشنز ہیں ان کو حکومت ذیل قانون میں لا پا رہی ہے؟ دوسرا، انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، وہ ایک ٹیکس ہے 1.5 بلین کا، وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ پاکستان میں لگی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کیبل چین سے بچھانے کا منصوبہ تھا، جس کے لیے ہمیں بھارت کے انٹرنیٹ گیٹ وے سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا تھا، وہ منصوبہ کام کرتا. دیکھیے 3 چیزیں آپ نے ایک ساتھ سوال پوچھی. سب سے پہلے ٹک ٹاک کے حوالے سے یہ پشاور ہائی کورٹ نے آج ہی فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ میٹر ریلیٹڈ کرتا ہے پی ٹی اے کے ساتھ، تو ہم بالکل اس کے ساتھ دیکھیں گے معاملہ کیا ہے. لیکن میں منسٹری آف آئی ٹی کی پالیسی بیان دے دیتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے. ریپیٹ، منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. تو جہاں جہاں ہوگا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات، آپ نے میرا خیال ہے کہ فائبر آپٹک کے حوالے سے گفتگو کی.
دیکھیے میرا خیال ہے کہ آلریڈی کھنجراب سے لے کر پنڈی تک مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم کسی بھی دن، میرا خیال ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر دی ہے، لیٹر بلکہ 2 دن پہلے روانہ کر دیا کہ اس کا وہ اوپننگ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دعوت نامے میں بھی آپ کو شریک کریں گے، اور ساتھ ساتھ اب پنڈی سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ کراچی، ہاں کراچی تک بھی منظور ہو چکا ہے، تو یس اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ تیسری بات آپ نے پوچھی کہ ایک سوال میں 3 سوال تھا گیٹ وے ایکسچینج کے حوالے سے، یس اس کے اوپر میرا خیال ہے ہماری ورکنگ جاری ہے، اور جو انٹرنیشنل گیٹ وے تھا میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ اسٹارٹ اپ کا بھی کچھ مسئلہ تھا، اور کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی تھی جس کے بنا پہ معاملہ حل نہیں ہو سکا تھا، لیکن ہماری خواہش بالکل ہے کہ ہم مختلف لوگوں سے گفتگو میں انگیج ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سر۔